خود نبی پہ جادو ہوا تو سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے نازل کی، بھئی یہ دم کیا کریں. مجھے صحابہ کے دور کے کسی مشہور عامل کا نام بتاؤ آپ. ہم لوگ کہتے ہیں مفتی کا نام بتاؤ، بتا سکتے ہیں صحابہ کے دور کے مشہور مفتیان کرام کون تھے؟ اس دور میں حکیم بھی تھے، اس دور میں تاجر بھی تھے، ہر طبقہ اس دور میں تھا. عامل اس دور، قوال نہیں ملے گا آپ کو صحابہ کے دور میں کہ مشہور قوال. قوالیاں اگر ثواب ہیں تو اس دور میں بھی تو کوئی مشہور قوال ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ کوئی قوال نہیں ملے گا آپ کو، نہ کوئی عامل ملے گا. ہاں رقیہ کرنے والے ہوتے تھے، وہ تو میں نے بتایا رقیہ کے تو ہم قائل ہیں، لیکن اس میں یہ چیز کچھ نہیں ہوتا جن کی جماعتیں اور چڑیل کی جماعتیں اور فلانا جماعتیں اور یہ نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر کرو تو اللہ کیا دے گا؟ جنت کی ضمانت. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں اس بیماری میں رہوں گی ساری زندگی، لیکن جو کپڑے پھاڑتی ہوں یہ کیونکہ شرعی مسئلہ ہے نا، عورت کا جسم کھل جائے تو بس اتنی دعا کر لیں کہ اس بیماری میں جسم کے کپڑے نہ پھاڑوں. تو آپ نے اتنی دعا کی ان کے لیے. اس میں ہمیں سبق ملتا ہے بھائی اگر خدا نخواستہ جن چڑیل بھوت کہیں آ رہے ہیں شرعی طور پہ رقیہ کرو. نہیں کر سکتے مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ جو آپ کے پڑوس میں امام ہے نا، کیونکہ جنات جو ہے نا کسی ایسی شخصیت سے زیادہ ڈرتے ہیں جس کی کوئی پرسنالٹی ہو یا اس میں تقویٰ ہو. تو مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ. وہ بولیں گے مجھے تو یہ کام نہیں آتا. ان سے بولو کہ بھائی آپ صرف فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں اس کے اوپر آیت الکرسی. آپ کی پھونک میں اللہ سے امید ہے ہماری پھونک سے زیادہ اثر ہوگا. تو یہ ہوتا ہے. مسجد کے امام کو لفٹ کرایا کرو، صحیح ہے نا. ایسا نہ ہو کہ وہ امام کام ہی یہی کرتا ہو پھر نہیں جاؤ. کام بشرط یہ کہ یہ نہ کر دو بلکہ صبح شام اس کے خلاف بولتا ہو، ٹھیک ہے نا. پھر اس کو بولے بھائی دم کر دو، تو آپ کے دم میں اللہ زیادہ اثر کر دے گا تو کر دے وہ دم، اچھی بات ہے اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور کچھ نہیں، خود وضو کرو، دم کرو، آیت الکرسی پڑھو، پانی پہ رکھ کے چھینٹے مارا کرو. جنات پانی سے بھی ڈرتے ہیں اور آیت الکرسی اور قرآن سے تو ویسے ہی ڈرتے ہیں. تو دو آتشہ ہو جائے گا اور چھینٹے مارو گے تو اور فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو بس صبر کرو. سارے مسائل کا دنیا میں حل نہیں ہے، اور اس صبر کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں نے ایسے لوگوں پہ تجربے کیے ہیں 10 سال سے ان کو جن آ رہا تھا، میں نے ان کو بولا بھائی صبر کرو، تعویذ سارے نکال کے رکھ دو کہیں ڈال دو اور صبر کرو کہ بس اسی بیماری میں اب زندگی گزارنی ہے، مر گئے بچ گئے، ٹھیک ہو گئے وہ الحمدللہ. ایک آدمی کا فون آیا میری بیوی پہ، وہ بھی تھے قطر بحرین میں، میری بیوی پہ جن آتا ہے، یہ ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی جان اس کا علاج کرنا چھوڑ دو. کہہ رہے نہیں ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے، اب میری زبان سے نام بھی نکلنے والا تھا وہ پھر زیادہ ہو جاتی ہے نا. بڑے مفتی ہیں کراچی کے، وہ علاج کر رہے ہیں. میں نے کہا اس علاج کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، چھڑوا دو. کہہ رہے نہیں کیسے، وہ تو مفتی صاحب. میں نے کہا ان کو میرا نام لے کے بولا مفتی صاحب فلاں نے منع کیا ہے اور بولا کہ وہاں والے جن ادھر پارسل کر دو، ٹھیک ہے نا، ادھر پارسل کر دو. تو وہ خیر نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. پھر انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا اچھا میں اب اگر طبیعت خراب ہوئی تو میں خود دم کروں گا، کسی سے علاج نہیں کراؤں. رات کو 4 بجے محترم کا فون آیا، بیگم کا تو گلا دب رہا ہے، وہ تو مر رہی ہے اور میں تو ان مفتی صاحب کو فون کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کرو فون. میں نے کہا میں ہوتا تو میں تو فون کر کے ان مفتی صاحب کو گالیاں سناتا. ایک تو تم اپنے نام کے ساتھ مفتی کیوں لگایا ہوا ہے؟ تم فتوے کا کام تو کرتے نہیں ہو. کرتے ہو تو بتاؤ، ہمارے پاس بہت سے مسائل پڑے ہوئے ہیں، آدھے ہم آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، ان کو ذرا حل کر کے جواب لکھ دو، ہمارا کام کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. نکاح کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، بہت سارے پڑے، پلندہ پڑا ہوا ہے یار، چلو بھیج دیتے ہیں. تو مفتی کیوں لگایا ہوا ہے جب یہ کام نہیں کرتے؟ دوسری بات میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا صبر نہیں ہوا، صبر وہ فون کر دیا، ٹھیک ہو گئی بیوی، وقتی طور پہ تو ہو جاتا ہے. انہوں نے پتہ نہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو پڑا ہے اس میں. تو پھر دوبارہ طبیعت خراب ہوئی. پھر میں نے کہا کہ میرا ٹائم ضائع نہیں کرنا، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے. تو کہہ رہے مر نہ جائے. میں نے کہا نہیں مرے گی. اور میں نے کہا زندگی سے موت بہتر نہیں ہے. اچھا مرنے کے لیے جب تک تیار نہ ہو نا ٹھیک نہیں ہوتا بندہ. جنات کو بول دو مر جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا یار مر جائے گی تو ثواب ملے گا آپ کو، بیوہ ہو جاؤ گے آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرا مقصد اس کی بیوی کو مارنا نہیں تھا. بالآخر اس نے ہمت کی اور پھر
کہا کہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. اور اس نے بتایا کہ جب سے اس مفتی صاحب سے علاج کرا رہا ہوں نا, میرے ماموں پہ بھی آ رہا ہے, میرے پھپھا پہ بھی آ رہا ہے, کیونکہ سارے خاندان کو ان سے بیعت کرا دی اس نے, سب پہ کچھ نہ کچھ آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, بڑا خوش ہوا مجھ سے, آپ نے اتنا میرا خیال کیا. اور پھر مجھے اس نے ہدیہ بھیجا بحرین سے. میں نے تو کوئی نہیں پیسے مانگے, وہ خوش ہو کے اتنا, یہ ہدیہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ واقعی بڑا متاثر ہو گیا. لیکن یہ عاملوں کی محبت آرام سے نکلتی نہیں ہے. کچھ دن بعد پھر فون آیا, مفتی صاحب وہ تو فراڈی تھے, لیکن ابھی میں نے ایک عامل آیا, اس نے میری گھڑی دیکھے بغیر بتا دی کون سی ہے, یہ بندہ صحیح ہے, کیونکہ اس نے میری گھڑی دیکھی نہیں ہے اور گھڑی کا ماڈل بتا دیا. یہ تو بالکل کیا لگ رہا ہے. میں نے کہا یہ بھی فراڈی ہے. کہہ رہے نہیں اس میں نے کہا دفعہ ہو یہاں سے, تمہاری ایسی کی تیسی. ہم نے نمبر ہی بند کر دیا. میں نے کہا فالتو تھوڑی ہے, میرے تو چاہتا ہے وہ ہدیہ واپس کروں. لے بھائی واپس. تو بات کہاں, اتنا اچھا موضوع چل رہا تھا. تو بھائی یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ گھر میں جن چڑیل بھوت آ رہے ہیں تو بھائی بس خود ہی چھینٹے میٹے مار دیا کرو. آیت الکرسی کا بڑا اثر ہوتا ہے, سورہ فاتحہ کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر ہے تو وہ ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ قرآن میں اثر نہیں ہے, قرآن میں اثر ہے, لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تو جو پڑھے گا وہ اس میں تو اثر ہوگا اور مسجد کے امام صاحب پڑھیں گے اس میں اثر نہیں ہوگا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے, ایک اور بات دماغ میں آئی تھی, نکل گئی یہ ٹاپک کر کے, پھر میں اصل کی طرف آتا ہوں جلدی سے. دماغ سے ہی نکل گئی یار, اتنی اہم بات تھی. تو چلو نکل گئی تو نکل گئی. انہوں نے کوئی بددعائیں ودائیں دے رہے ہوں گے بیٹھ کے. تو خیر, تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بھائی اپنے گھر کی حفاظت کرو, اور اگر ہو جاتا ہے تو صبر کرو, بس علاج کرتے رہو اور صبر کرتے رہو. جب مایوس کر دو گے نا جن چڑیل بھوتوں کو, ایسے بھی کیسز ہیں گھر میں واقعی جن آ گیا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں رہتے ہیں, ان کے بڑے گھر کے واقعات ہیں. وہ کوئی پرانی عمارت ہوتی ہے نا, بعض دفعہ ایک فلیٹ تھا بہت پرانا بوسیدہ, اس کے بارے میں مشہور تھا اس میں جنات ہیں, کوئی جاتا نہیں تھا وہاں نا, ڈرتے تھے. ایک فنٹر چلا گیا, بولا ایسی کی تیسی جن چڑیل بھوت. بولا کچھ بھی نہیں ہے, جا کے دروازہ بجایا, اندر سے آواز آئی کون. اس نے کہا میں آیا ہوں, میں نے سنا یہاں جن چڑیل بھوت رہتے ہیں. اس نے دروازہ کھولا, اس نے پوچھا, میں نے کہا یار جن جو بھوت رہتے ہیں یہاں سنا ہے. کہہ رہے ہیں میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا یہاں پہ. یہ بے ہوش, تو 500 سال سے رہ رہا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے گھر میں کوئی جن چڑیل بھوت کے واقعات ہونا شروع ہو گئے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, انہوں نے علاج نہیں کرایا, اس لیے وہ ٹھیک ہو گئے. سمجھ رہے ہو نا. اور میں نے کہا کوئی عامل وامل آ جا ہوگا, وہ سونگ سونگ کے گیا ہوگا بستر بیڈ جو ہے نا, تو یہ جہاں جائیں گے وہاں جن چڑیل بھوت ساتھ ساتھ ہو. تو اس نے, انہوں نے پھر علاج نہیں کیا, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا خود. ورنہ وہ عجیب کبھی خراٹوں کی آواز آ رہی ہے, کبھی غیر مرئی تھپڑ لگ رہا ہے, بندہ نظر نہیں آ رہا. سوچو کیا حال ہوگے. لیکن انہوں نے اتنا کیا, انہوں نے کہا بھائی نہیں لائیں گے کسی کو. لیکن اس چماٹوں کے فائدے بھی ہوئے. ایک بندہ کھڑا ہوا, ان کے گھر میں مہمان آیا, تو کہیں دروازے پہ کھڑا ہوا, اس کو ایک ان نون تھپڑ آیا نا, جیسے مس کال آ جاتی ہے بعض دفعہ. وہ تھپڑ آیا تو وہ گھبرا گیا کہ کہاں سے آیا ہے. خیر وہ ہم سے جب ملا تو میزبان نے بتایا کہ یہ ہمارے گھر میں ان کو زور سے چانٹا لگا, یہ بیچارے پریشان ہیں. اب اس کو میں بھی جانتا تھا, تو کہنے لگا اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی گھر میں نا نازیبا. تو پتہ چلا کہ وہ, کیونکہ وہ گھر کا مالک میزبان جو تھے وہ اندر گئے ہوئے تھے, تو اس بیچارے نے تھوڑا سا دروازہ سے جھانک کے دیکھنے کی کوشش کی کہ کیوں نہیں آ رہا. نیت غلط نہیں تھی ان کی, نیت غلط نہیں تھی, لیکن ویسے ہی کوشش کی جھانکنے کی کہ یار بندہ غائب کیا ہوگا. تو جیسے ہی جھانکا, جن نے تھپڑ مارا, شرم نہیں آتی کہ کر کیا رہا ہے کسی کے گھر میں جا. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یار یہ بیچارہ کانپ رہا تھا نا, یہی بات ہوئی. پھر الگ سے لے جا کے مجھے بتایا کہ صرف کانپ نہیں رہا تھا, کپڑے بھی بدلنے پڑے ہیں ان کو بعد میں. تو لیکن انہوں نے ہمت کی. آج اللہ کا شکر ہے گھر میں کیا ہے, سکون. اگر وہ عاملوں کو لے آتے تو پھر بس گئے تھے کام سے. خیر کیا سے کہاں بات چلی جاتی ہے بھائی.